السلام علیکم ناظرین، پروگرام کیا نہیں میں آپ کا میزبان افتخاری بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ خطیب الرحمان صاحب۔ آپ کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بھی ہیں، ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ بھی رہ چکے ہیں راولپنڈی میں۔ دوسری طرف آپ کے پاس راولپنڈی ضلعی تمام عہدوں پہ فائز رہنے کے بعد اس ٹائم حکومت پنجاب نے آپ کو ایک اہم ذمہ داری، عمران خان کا جو ویژن تھا پڑھا لکھا پنجاب، پڑھا لکھا پاکستان کے تحت ماڈرن چلڈرن ہوم ایک پنجاب گورنمنٹ کا منصوبہ ہے جس میں یتیم بچوں کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، ان کی رہائش، کھانا پینا، تمام انتظامات کی دیکھ بھال، اتنے اہم ادارے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ آپ چیئرمین ہیں ماڈرن چلڈرن ہوم کے۔ دوسری طرف پنجاب میں امن کمیٹی میں راولپنڈی میں بھی آپ کے پاس چیئرمین شپ ہے۔ آپ سے پوچھیں گے کہ ماڈرن چلڈرن ہوم کا مقصد کیا ہے اور آپ اس ادارے کو کس طرح فلاح و بہبود کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور تاکہ میں اپنے خیالات کا اظہار آپ کے توسط سے عوام تک پہنچا سکوں۔ بیسیکلی یہ جو ہمارے پاس بچے ہیں وہ سارے یتیم بچے ہیں جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ ان کی ساری ایجوکیشن، ان کا کھانا پینا، رہائش، میڈیکل ایجوکیشن، اس کے بعد لباس یا جتنے بھی معاملات ہیں وہ ایک جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ماڈرن چلڈرن ہوم ہے، وہ گھر کی سہولتیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جتنا بھی پنجاب حکومت نے ہمیں بلڈنگ دی ہوئی ہے اور جو ملازمین دی ہوئے ہیں ان کی ویجز آتی ہے اور وہ بلڈنگ ہے۔ باقی سارے معاملات ہم خود اپنے توسط سے لوگوں سے فنڈ لے کے وہاں جمع کرواتے ہیں اور ان سے سارے معاملات چلاتے ہیں۔ الحمدللہ جب میں وہاں گیا تھا تو اس وقت تو بچے بہت کم تھے اور اب الحمدللہ ہم نے اس میں گورنمنٹ سے بجٹ لے کے کچھ آپ جیسے لوگوں سے مل کے ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے اور وہاں ہم نے تقریباً ماڈرن جو نام تھا اس کو ہم نے ماڈرنائز کیا ہے اور جتنا بھی ہم نے سولر پینل لگایا ہے، اے سی لگائے ہیں، کولر لگائے ہیں بچوں کے لیے اور ان کے لیے لائبریری کا بندوبست کیا ہے، کمپیوٹرائز کا بندوبست کیا ہے تاکہ بچوں کو جدید تعلیم دی جا سکے۔ اسی طرح پھر بچوں کے لیے ہم نے اسپیشل جو ہے نا ایک ماہر نفسیات رکھا ہوا ہے جو کہ آ کے بچوں کو جس طرح ہمارے معاشرے میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہم تعلیم کی طرف زور دے رہے ہیں اور معاشرے کی طرف ہم اس کو جو انسانیت جو ہے بہت کم سکھا رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے تقریباً سب بچوں کو جو ہے نا معاشرے کے جو ہمارے بنیادی اصول ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہے۔ اس میں ہم باقاعدہ ایک چیپٹر دے رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا ہمارے لوگ پڑھے لکھے زیادہ ہیں لیکن معاشرے میں ہمارا ہجوم بنا ہوا ہے، کوئی لوگوں میں اخلاقیات نہیں ہے، اس میں ہم بڑی توجہ دے رہے ہیں تاکہ جب بچہ یہ معاشرے میں جائے اور اچھا رول ادا کرے۔ الحمدللہ ابھی جو فرسٹ بچہ ہمارا نکلا ہے وہ میڈیکل میں ابھی جا رہا ہے، اس نے ہمارے سے وہاں تعلیم حاصل کیا اور اب وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے اور 2 بچے ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں اور الحمدللہ وہاں نظر آ رہا ہے مجھے ان بچوں میں کہ وہ آگے فیوچر میں جا کے پاکستان کی وہ خدمت کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اچھے عہدوں پہ فائز ہوں گے اور ہمارے ملک کی خدمت کریں گے۔ اچھا خطیب الرحمان بھائی، آپ ایک بات بتائیں، جس طرح ایک سویٹ ہوم کا ذکر آتا ہے یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے، تو آپ کا کیا معیار ہے؟ آپ بچوں کو کس طرح یکساں سفارش کی بنیاد پہ بچہ لیتے ہیں، میرٹ کی بنیاد پہ لیتے ہیں، یا آپ خود یتیم بچے کی کفالت کا ذمہ آپ کا ادارہ اٹھاتا ہے؟ اس طرح بٹی صاحب کہ ہمارے پاس جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ جو ہے نا وہ بے آسرا اور یتیم بچے ہیں، وہاں کوئی سفارش والا تو کنسیپٹ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آ جائے، ہمارے صرف ایک معیار ہوتا ہے کہ جس طرح آپ بچے کو فرسٹ کلاس میں داخل کرواتے ہیں تو اس کو 5 سے 7 سال عمر ہونی چاہیے، اس طرح پھر وہ 3 سال آگے بڑھتی رہتی ہے، تو ہم سفارش کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں، کیونکہ یہ ہے بھی غریبوں کی کیا سفارش کرتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ علاقے سے جس علاقے کا ایڈریس ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی بندہ ایک ایسا آ جاتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آج اس بچے اس کے والدین نہیں ہیں، تو اس کے متعلق پھر ہم چھوٹی موٹ خود ہم ویریفیکیشن ہم خود کر لیتے ہیں کہ آیا یہ اس طرح ہے یا نہیں ہے۔ باقی ہم وہاں کوئی پیسہ تو ہم کسی کو دے نہیں رہے ہیں، صرف فیسلٹیز دے رہے ہیں، تو اس طرح ہم اس طرح کا معیار نہیں ہے ہمارے پاس کے۔ پھر اس طرح کے ہر بندوں نے اپنے اپنے مختلف ادارے ایسے ہیں جو تو کچھ تو عوام کو پتہ ہوا ہے نا، جس طرح آپ سویٹ ہوم کا ذکر کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے این جی اوز ہیں، ادارے ہیں جو چاہ رہے ہیں، جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چاہ رہی نا، برائے نام تو ان کا ہے لیکن ہر بندے کو ان کا پتہ نہیں ہے۔ اس طرح یہ پنجاب نے بھی ماشاءاللہ کافی جو نا پنجاب میں ہمارے ویلفیئر کے ادارے چاہ رہے ہیں، جس طرح آپ اسی طرح ہمارے ساتھ اولڈ ایج ہوم پنجاب کا ایک ادارہ چل رہا ہے۔ جب بندے مطلب معذور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے بچے نہیں انہیں برداشت نہیں کرتے تو وہ اولڈ ایج ہمیں بالکل بیک سائڈ پہ ہمارے بنا ہوا وہ اولڈ ایج ہے۔ اسی طرح بے آسرا عورتیں ہیں جن کی مطلب علاقے میں ہمارے معاشرے میں ڈیورس ہو جاتی ہے
تو ان بیچاروں کے پاس کوئی گھر نہیں ہوتا. اسی طرح کا وہاں ہمارے پاس ایک اور اس طرح کا ویلفیئر کا ادارہ ہے کہ انہوں عورتوں کو وہاں ہم لے لیتے ہیں, ان کے گھر ان کو رہائش پرووائڈ کرتے ہیں, پھر وہاں ان کو جس طرح وہ جانا چاہتی ہیں ان کی میڈیکل مطلب ہے جو بھی انہیں فیسلٹی ہے پھر انہیں سکھلائی ہوتی ہے, جیسے بیوٹی پارلر کا کام ہو گیا, سکھلائی ہو گیا, مختلف کورسز کروا دیتے ہیں, اس میں ساتھ ساتھ ان کو وظیفہ بھی ملتا رہتا ہے. تو الحمدللہ یہ جو ہمارے ادھر بنے ہوئے ہیں ادارے پنجاب کے, یہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اور میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ جس طرح میرا آپ انٹرویو لے رہے ہیں, میں تو آپ سے یہ چاہوں گا کہ ایک دن آپ آئیں, وہ 3-4 ادارے ہمارے وہاں بنے ہوئے ہیں ان کو وزٹ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ ہم یہ پنجاب حکومت جو ہے نا الحمدللہ کتنا اچھا کام کر رہی ہے اور بہت اچھے ادارے چلا رہی ہے. اب ماشاءاللہ ہمارے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے راجب شارف صاحب ویلفیئر کے وہ رہے ہیں اور الحمدللہ ان کو یہ جذبہ بھی ہے اور انہیں تجربہ بھی ہے. ایسے کاموں میں انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی نا ہمارے اس علاقے میں, کینٹ میں ایسے انہوں نے کام کیے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. راولپنڈی کینٹ پہ راجہ صاحب کے بڑے صنعت ہیں. جی الحمدللہ انہوں نے, میں تو کہتا ہوں کہ تاریخ میں جتنے کینٹ میں ہمارے کام راجب شارف صاحب کے توفیل ہوئے ہیں, اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھے کوئی کام کسی کرتے ہیں لوگ. میں نہیں کہتا کہ بالکل کسی کو میں ڈنائی نہیں کر رہا کسی نے نہیں کیے, لیکن تاریخ جب آپ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ راجب شارف صاحب کا نام صفحے اول میں آئے گا. انہوں نے بہت سارے کام کیے ہوئے اور الحمدللہ ابھی بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, عزت دے. اور ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جو لگے ہوئے ہیں ان کا بھی یہ منشور ہے. جیسے آپ دیکھیں 112 ہے جو مثال ملتی ہے جو یورپین کنٹری میں ملتی ہے, جہاں ابھی آپ کو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے آپ فون کریں گے تو ایمبولینس وہاں پہنچ جائے گی, 5 منٹ میں پہنچے گی اور پورا رسپانس دیں گے. اسی طرح کے اور انہوں نے ویلفیئر ادارے شروع کیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے معاشرے میں وہ کتنی خدمات دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور آپ کے دعوت دیتا ہوں کہ کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ان اداروں کا چکر لگائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اس معاشرے میں کیا کون سے ادارے ہیں اور کیا وہ کام کر رہے ہیں. اس طرح جو آپ کے توسط سے لوگوں کے پاس جائے گا, اس طرح ہمارے پاس جو لوگ جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کو یہ یتیم بچہ ہو گیا اس کو فوراً کرتے ہیں میکینک بنا دیں یا ٹیلر ماسٹر بنا دیں, تو ان کو پتہ چل جائے گا یار یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہم جا کے ایڈمیشن کرائیں گے, بچہ یہ پڑھے گا اور کل اس میں ہمارے معاشرے میں اچھا رول ادا کرے گا. اچھا یہ بتائیں, جیسے آپ نے اولڈ ہوم کا ذکر کیا, آپ نے مختلف بیواؤں اور طلاق یافتہ جو بچیاں ہیں ان کے فیوچر کے لیے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے, تو اس میں جو آپ کے پاس آتی ہیں جو اولڈ ایج ہوم میں جو لوگ آ رہے ہیں اس کا کیا کرائٹیریا, آپ خود لے کے آتے ہیں یا ان کے بچے چھوڑ جاتے ہیں؟ کچھ ایسی اولاد بھی ہے جو بڑھاپے میں ماں باپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, تو وہ آپ کے پاس لوگ خود آتے ہیں یا کبھی آپ خود بھی لے کے آتے ہیں؟ اصل میں یہ سارے ادارے جو ہے نا بٹ صاحب پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں. جی میں نے ذاتی تو نہیں بنائے, میں کہوں نہیں آپ کا نہیں کہہ رہا میں, آپ جو کہ چیئرمین ہیں تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. یہ پنجاب گورنمنٹ کے آتے ہیں. اگر جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ ویب سائٹ پہ جائیں اور پنجاب کی وہ آپ اس کو چیک کریں تو سرچ کریں تو وہ ساری چیزیں تقریباً آ جاتی ہیں. اس کا معیار یہ ہے جن لوگوں کو بٹ صاحب پتہ ہے وہ, جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ وزٹ کریں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو, لوگوں کو زیادہ زیادہ پتہ چلے کہ ہمارے یہ ادارے کیا کام کر رہے ہیں نا. وہاں اولڈ ایج ہے, بچوں کا ہے اور بچیوں کا ہے, پھر اس طرح ایک اور 2-3-4 ادارے ایسے ہیں جو بچیوں کو شروع سے کھلا رہے ہیں اور ان کو سارا وہ دے رہے ہیں کہ تاکہ معاشرے میں جا کے روزگار جو ہے نا عزت والا روزگار حاصل کر سکیں. تو اس کا یہ ہوتا ہے جن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے وہ ہمارے تک اپروچ کرتے ہیں, اس کا پھر ہم وربلی ان کے نمبر ہوتے ہیں, پھر اس علاقے میں ہم کوئی بندہ ایک بھیج کے پتہ کر لیتے ہیں آیا کہ یہ بندہ اس قابل ہے, آیا یہ سچ ہے جھوٹ ہے. تو ویسے آپ کو پتہ ہے جب ہمارے معاشرے میں بوڑھا بندہ ہو جاتا ہے تو اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ آپ آئیں ہمارا وزٹ کریں, پنجاب کے ادارے وہ وزٹ کریں, آپ دیکھیں گے اور کہ اتنی وہ فیسلٹی یورپ میں نہیں میری جتنی ہمارے یہاں میں رہی ہے. الحمدللہ ہم نے یورپ میں بھی حالات دیکھے ہیں لیکن یہاں آپ آ کے دیکھیں گے یورپ سے زیادہ بیسٹ ہے. اور وہاں بزرگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, خوش ہیں, تندرست ہیں اور کھیل رہے ہیں, ان کو ساری فیسلٹی مل رہی ہے, میڈیکل سہولت مل رہی ہے, کپڑے ان کو مل رہے ہیں, کھانے پینے کا ان کو فوڈ چیک ہو رہا ہے, باقاعدہ فوڈ چیک ہوتا ہے, ہماری ٹیمیں چیک کرتی ہیں. پھر ہمارے جو باہر سے جو چیئرمین لیتے ہیں وہ اسی لیے لیتے ہیں تاکہ ان کا کھانے پینے کا غذا کا معیار چیک کیا جائے اور ان کا دیکھا جائے کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے, جو پرابلم ہو وہ سالو کی جائے گی. پھر وہ ہم ڈونیشن لیتے ہیں لوگوں سے نا, پھر کچھ جو باثر لوگ ہیں وہ خود آ کر ڈونیشن وہاں دیتے ہیں, وہ باہر بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں وہاں اس علاقے کے لوگ آ جاتے ہیں, پھر ہم اس اور بھی لوگوں سے اپنے توسط سے لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تاکہ ڈونیشن ملے. اچھا یہ بتائیں, جیسے آپ نے ماڈرن اسکول سسٹم کی بات کی, اس میں جو بچوں کی تعلیم ہے وہ کہاں سے کہاں تک آپ لوگ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان بچوں کے فیوچر کے کیا کرتے ہیں؟
اس طرح بھٹی صاحب جو ایجوکیشن کا ہے وہ ہم ادھر اپنے جو سسٹم میں ادھر نہیں دے رہے نا، ان کا ہم ایڈمیشن اسکولوں میں کروا رہے ہیں، مختلف اسکولوں میں کرواتے ہیں. ہمارے پاس بس ہے، ڈرائیور ہیں، وہ بچوں کو لے کے، چھوٹے بچوں کو لے کے جا رہی ہے، لے کے آ رہی ہے. کالجز تک ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں. جب کالج میں جاتے ہیں پھر ساتھ ساتھ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا اپنا معاشرے میں رہنے کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہتے ہیں، تاکہ بچہ جب ہمارے سے فری ہو تو اسے پھر کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہ ہو، وہ جا کے معاشرے میں ایک باثر یا باکردار ادا کرے. اور الحمدللہ ہمارے جو وہاں سے ابھی چند ایک بچے فارغ ہوئے ہیں وہ الحمدللہ اپنا روزگار انہوں نے حاصل کر لیا اور وہ کام کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بات سن کے خوشی ہوگی کہ جو بچہ وہاں سے پڑھ کے گیا ہے ابھی وہیں اس بچے وہی اسی ادارے کی وہ خدمت کر رہا ہے، وہ ڈونیشن لے کے آ رہا ہے، وہ اپنے ہلکا باپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے یہاں سے پڑھا ہے اور میں نے یہ کیا ہے. اور ابھی دو بچے، میں نے جیسا آپ کو پہلے بھی بتایا، 2 بچے ہمارے میڈیکل میں بھی جا رہے ہیں. ہم بچوں کو وہاں پڑھا نہیں رہے، ہم بچوں کو ایڈمیشن کرواتے ہیں دوسرے اسکولوں میں کرواتے ہیں. پھر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پک اینڈ ڈراپ، ہمارے پاس بس ہے، وہ ڈرائیور ہے، وہ لے کے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں. بڑے بچے ان کو خود کنوینس دیتے ہیں اور ان کا تقریباً کتابیں، کاپیاں، ہر چیز کی جتنی بھی وہ ڈیمانڈ ہے ایجوکیشن کی وہ ہم پرووائڈ. تو آپ کے ساتھ کون کون سے اسکول آپ کے پینل پہ ہیں؟ جتنے بھی پنجاب گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں ہم ایڈمیشن کرواتے ہیں. جب بچہ جو میڈیکل میں گیا تو اس کو میڈیکل میں کرواتے ہیں، جس کا معیار جہاں جاتا ہے بچہ کرتا ہے اس جگہ کرواتے ہیں. اور دوسری طرف یہ بتائیں کہ جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو آپ پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں، داخل کراتے ہیں، بچے صبح جاتے ہیں، دن کو یا شام کو چھٹی ٹائم اوقات میں واپس آ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی دیکھ بھال کا کیا سلسلہ ہے؟ اس میں پورا ہمارے پاس سٹاف ہے جی بھٹی صاحب. پھر ہمارے ساتھ شام کو ہمارے قاری صاحب آتے ہیں، ان کی کلاسز دینی تعلیم کے لیے. پھر ہمارے پاس پلے گراؤنڈ ہے بچوں کے لیے، ایکٹیویٹیز کے لیے ہمارے وہ علادہ ٹیچر آتے ہیں جو ان کو ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم معاشرے کے لیے اخلاقیات ان کو سکھاتے ہیں، بڑے کا چھوٹے کا وہ ساری سسٹم لائک ایک گھر ہے جیسا آپ گھر جیسا ماحول ہے. جب وہ آئے گا تو اس کو وہاں وہ ٹریٹمنٹ لیول کی، تاکہ جا کے آگے فیوچر میں اس کو کوئی چیز کوئی اور بھائی والا نہ بتائے، پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ، وہ معاشرے میں اچھا جو ہے نا پرسن بنے گا. اچھا ایک چیز سر، آپ نے جیسے ویلفیئر کے کاموں کا ذکر کیا، تو ڈونیشن لینے کے لیے جیسے آپ ڈونیشن کی بات کی، ڈونیشن آپ کو ملتے ہیں، تو ڈونیشن لینے کے لیے آپ کو جانا ہی پڑتا ہے یا مخیر حضرات خود بخود آپ سے تعاون کے لیے ملتے ہیں؟ آنیسٹلی بات ہے بھٹی صاحب، زیادہ لوگ خود ہی ہمیں اپروچ کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم نے وہاں سسٹم یہ نہیں ہے کہ کیش ہم نے کسی سے نہیں لینی ہوتی. ہمارے اکاؤنٹس ہیں وہ بنے ہوئے باقاعدہ گورنمنٹ کے، وہ ہم اکاؤنٹس دے دیتے ہیں. کوئی بھی بندہ کرنا جو اکاؤنٹس نمبر اس کو دے دیتے ہیں، اور ہم نے اس سے نہیں پوچھنا ہوتا آپ نے کتنی دینی ہے، جو جتنے جمع کروا دے وہ اس کو ہے. پھر کچھ وہاں ہمارے پاس ادارے میں وہاں ہمارے پاس اسٹاف پورا ہے، کلرک ہے، اسسٹنٹ ہے، ان کے پاس کاپیز بکس ہیں اور رسیدیں ہیں باقاعدہ، اگر وہاں کچھ دینا چاہے تو دیتے ہیں. پھر اس طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس طرح یہ 12 ربیع الاول آ گیا، عید آ گئی، پھر لوگ وہاں لے کے آتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے، کیونکہ ہمارا وہ اپنے بچوں کے لیے لے کے آتے ہیں. پھر وہ ہم معیار چیک کر کے اگر وہ پاس ہو تو پھر ہم اندر بھیجتے ہیں، ورنہ نہیں تو پھر ہم واپس کر دیتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے نا ہمیں خود اپروچ کرتے ہیں. تو یہ کس جگہ پہ واقع ہے آپ کا جو ماڈرن ہومز اسکول سسٹم؟ یہ بند کھنا روڈ پہ ہے. بند کھنا روڈ پہ. تو اگر ہمارے چینل کے توسط سے آپ بتائیں کہ اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے، کسی نے بچے کو ایڈمیشن کروانا ہے، تو کس طریقے سے آ سکتے ہیں؟ وہاں اسکول ہے جی، میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہاں ہمارے پاس ماڈرن چلڈرن ہوم ہے، پھر بیت المال کا بھی دفتر ہے پنجاب کا، ادھر ہی ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس اولڈ ایج ہوم بھی ہے. پھر اس طرح ہے کہ بچیوں کے لیے ایک علادہ ادارہ بنا ہوا ہے جو بچیوں کو بالکل جو ہے نا وہ ساری تعلیم بھی دے گا. پھر وہ اگر ہنر سیکھنا چاہیں وہ بھی پرووائڈ، جس طرح وہ جس فیلڈ میں جانا چاہیں، لائک بیوٹی پارلر کرنا چاہتی ہیں، سکھلائی کا کرنا چاہتی ہیں، اور کافی ساری اس میں جو ہے نا فیلڈز ہیں، جو بھی ہنر لینا چاہے بچی وہ لینا چاہتی ہے. اسی طرح وہاں بیت المال کے ساتھ چھوٹے بچوں کا بھی ہے، جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں جس طرح وہ نرسری پریپ کے ہیں، ان کا بھی ہے، ان کا بھی سسٹم ہمارے پاس گہوارہ اس کو کہتے ہیں بچوں کا، ان کا بھی ہم چلا رہے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ابھی ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد راجہ خطیب الرحمان سے پوچھیں گے کہ آپ راولپنڈی کینٹ کے مختلف سیاسی عہدوں پر رہے، آپ نے کینٹ کے اندر الیکشن لڑے، کافی خدمت کی، کینٹ کے مسائل کے اوپر بھی بات ہوگی. اس کے بعد آپ ضلع امن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اس کے بارے سے بھی آپ سے پوچھا جائے گا. ابھی شارٹ کمرشل کا بریک ہوگا، بریک کے وقت ملیں گے. ویلکم
بیک ناظرین، جیسا کہ ہمارے پاس موجود ہیں راجہ خطیب الرحمان صاحب. راجہ خطیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. راولپنڈی میں جو راولپنڈی کی سیاست ہے اس میں خطیب الرحمان صاحب کا نام ہر جگہ پہ ایک اہمیت کا حامل ہے. خطیب الرحمان صاحب سے پوچھیں گے، جیسا کہ پہلے ماڈرن اسکول سسٹم کے حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا کہ وہ ایک ایسا پروجیکٹ پنجاب گورنمنٹ کا ہے جس میں یتیم اور غریب بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. وہ ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ اور راجہ بشارت صاحب نے ان کے سر سونپی ہے، جس کو یہ بخوبی انجام دے رہے ہیں. ابھی راج صاحب سے پوچھیں گے، راج صاحب آپ راولپنڈی کینٹ بورڈ کی سیاست میں بڑے ایکٹیو رہ چکے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کینٹ بورڈ کے جو مسائل ہیں اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی بڑی صاحب، جہاں بھی بندہ رہتا ہے وہاں جہاں بھی معاشرہ ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ مسائل ضرور ہوتے ہیں. ہمارے مسائل کچھ ایسے ہیں، میں بتاؤں کہ میں بعض اوقات اپنی نجی محفل میں وہ باتیں کرتا ہوں. ہمارے کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایٹم بم کی طرح وہ پھٹنے والے ہیں. لائک ایک قبرستان کا ایشو ہمارے علاقے میں. آپ یقین مانیں کہ بعض علاقے ایسے ہیں، میں جاتا رہتا ہوں کیونکہ میں ایک ویلفیئر کا بندہ بھی ہوں، تو اس جب کوئی فوتگی ہوتی ہے جاتا ہوں تو لوگوں کو وہ میت کی بھول جاتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ قبر کی جگہ کیسے ڈھونڈی جائے، ڈیوٹی لگ جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے جو پرانے قبرستان تھے وہ تقریباً فیل ہو گئے ہیں، وہاں جو جگہ ہی نہیں ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ ان کے قبرستان ہے، وہ دوسرے کو تو برداشت ہی نہیں کرتے کہ دوسرا باہر کا بندہ وہاں آ کے علاقائی لیول پہ قبرستان سسٹم چل رہا ہے. اس میں بھی الحمدللہ میں پھر آپ کو اپنے لیڈر جناب راجہ بشارت صاحب کا ذکر کرتا ہوں یہاں، کہ اگر نہ کروں تو بڑی بڑی زیادتی ہوگی. کہ کافی عرصہ سے تقریباً 15 سال سے پہلے کاف دور میں ہمیں ایک جگہ الاٹ ہوئی تھی وہاں دمیار روڈ پہ قبرستان پہ. اب الحمدللہ انہوں نے دمیار راک کے نام سے اب الحمدللہ وہ تقریباً سارا کام پائے تکمیل تک ہے، اور مجھے امید ہے الحمدللہ اسی مہینے یا 1-2 مہینوں میں وہ اس کا افتتاح ہو جائے گا. پھر الحمدللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اس میں کوئی بسوں کی ارینجمنٹ کرنی ہے تاکہ یہاں سے لے کے جانا ڈیڈ باڈی کو اور وہاں دفنانا، وہ معاملات بھی حل ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے ساتھ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پانی کا بہت سارا سیوریج کا نظام بہت گڑبڑ ہے. پھر صفائی کا نظام ہے ہمارا. کنٹونمنٹ کافی کوشش کرتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو میں یہاں بلیم نہیں کر رہا کہ وہ کام نہیں کر رہے، لیکن جو نچلی سطح پہ جو گلی محلے کا بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے بنسبت اوپر جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس میں. ہمارا ہے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پانی جب بارشیں ہوتی ہیں تو گھروں میں پانی آ جاتا ہے، ان کا نکاسی کا بندوبست نہیں ہے. اسپیشلی راجہ اکرم کالونی کے ساتھ میں ذکر کروں گا، وہاں ایک ہمارا نالا ہے، برساتی نالا ہے. جب اس میں پانی آتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ باقی جس طرح یہ سیلاب آیا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائیے، تو ابھی زندگی میں ایک دفعہ ہے، لیکن ان لوگوں کا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب بھی بارش ہوتی ہے ہر 6 مہینے کے بعد ڈوب جاتے ہیں، 6 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جب بارش ہوگی ان کے گھر میں سیلاب ہوگا. اچھا یہ مجھے بتائیں خطیب الرحمان صاحب، کینٹ بورڈ اتنے بڑے لیول پہ ٹیکسز وصول کرتا ہے، ایک ان کا نظام ہے. کینٹ بورڈ کا جہاں نام آتا ہے وہاں پہ ایک ترقیاتی سٹی کا نام آتا ہے کہ وہاں پہ ترقیاتی کام بہت زیادہ ہیں. کینٹ بورڈ کا سی او جو ہوتا ہے وہ بھی ایک الیکٹڈ نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ میرٹ کی بنیاد پہ آتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ کینٹ بورڈ تمام ضلعی اداروں سے بیک پہ چلا گیا ہے. وجہ کرپشن کی نظر ہو گیا ہے یا توجہ ختم ہو گئی ہے؟ ابھی کینٹ بورڈ میں جیسے بحال ہوئے ہیں، چیئرمین سسٹم بحال ہوا ہے، چیئرمین بھی بری طریقے سے فعال نہیں کر سکے اس کو. تو کیا سمجھتے ہیں کینٹ بورڈ کی کیا کمزوریاں ہیں؟ ٹیکس لینے میں کینٹ بورڈ سب سے آگے ہے، ریونیو جنریٹ کرنے میں سب سے آگے ہے، لیکن سہولیات فراہم کرنے میں پیچھے رہ گیا. اس میں 2 آپ نے مجھ سے سوال کیے، میں دونوں سوالوں کا آپ کو علیحدہ جواب دیتا ہوں. جو وہ کینٹ اپنی وصولی کر رہے ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ ان کو ایسا سسٹم لانا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک منسٹری اسکیم لائی تھی جس میں جن کے پرانے گھر تھے ان کے نقشے نہیں بنے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو فیسلٹی دی تھی کہ آپ اپنا نقشہ بنوائیں اور دیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسی طرح یہ تقریباً ہر کام میں جو ہے نا اس طرح منسٹری اسکیمیں لائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیٹ ورک میں شامل ہوں اور بیسک اس کو بہت کم ریشو پہ لے کے آئیں. ابھی آپ ایک بندہ، میں آپ کو بتاؤں بڑی صاحب، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. جب بندہ ایک گھر لیتا ہے 5 مرلے کا، جب وہ رجسٹری کرواتا ہے تو اس کا رجسٹری کا خرچہ آتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ، اور جب وہ جاتا ہے کنٹونمنٹ بورڈ میں اس کا خرچہ آتا ہے 2.25 لاکھ روپیہ. ایک غریب بندہ جو اپنی ساری زندگی جمع پونجی ہے وہ ایک 5 مرلے کا گھر بنانا چاہتا ہے، 4-5 لاکھ رجسٹری میں لگ جاتا ہے. ٹیکس کا سسٹم بہت اور میں بھی ہو سکتا ہے ساری زندگی اس نے سروس کی ہو اور اس کو سارا 25 لاکھ روپیہ ملا ہو یا 30 لاکھ روپیہ ملا ہو، اور اس میں آپ 5-10 لاکھ روپیہ آپ اس کا ٹیکس کی نظر کر دیں. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. جو لوگ آفیسر وہاں اوپر آتے ہیں وہ، میں نہیں کہتا وہ قابل نہیں ہے، وہ قابل ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے. گراؤنڈ ریالٹی اس طرح ہے کہ ابھی گھروں کا ٹیکس لوگ دینا چاہتے ہیں،
آپ یقین مانیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں لوگ چلنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کو آسان سے آسان تر بنایا جائے. اسی طرح ایک بندہ جب نقشہ بنانے جاتا ہے اس کو اتنے مسائل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ بیچارہ باغ کے چکر لگا کے پھر وہ تنگ آ جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ کو اس کی وجہ سے لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، رشوت کلچر عام ہو رہا ہے. جی ایسے ہی ہوتا ہے. جب بندہ لیگل طریقے پہ چلے گا اس کی مسائل اس کے زیادہ ہوں گے، اور اس کے مطلب ہے اس کا زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا، اس کی منی ویسٹ ہوگی. زیادہ ٹائم از منی، تو پھر وہ ظاہر ان لیگل ٹائم دیکھے گا، شارٹ کٹ لگائے گا. تو اس طرح اگر آپ نے پانی لگوانا ہے اس کا مسئلہ ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے. ون ونڈو ہونا چاہیے جو بندے اپلیکیشن دے. اس کا ابھی ایک بچے کا آپ دیکھ لیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو آپ نے بے فارم بنانا ہے، اس کے لیے بڑا لینتھی پروسیس ہے. کر رہے ہیں وہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان پروسیس کو بہت ایزی کرنا چاہیے. SOP کو سخت نہیں بنانا چاہیے، سخت نہیں بنانا چاہیے، تاکہ بلنگ طور پہ ہر بندہ سسٹم میں داخل ہو، آپ ولنگ طور پہ ہو، بجائے اس کے آپ فورس کے طریقے سے آپ لے رہے ہیں. اس فورس سے آپ اتنا اس کو کرپشن میں اضافہ کریں تاکہ ہر بندہ خود اپنے طور پہ جا کے کام کرے. اور اسی طرح پھر دیکھیں ہمارے علاقے میں آپ دیکھیں کوڑا دان کی جگہ نہیں ہے. اب کوڑا گھر میں ہر گھر سے کوڑا آدھا کلو پاؤ 2 کلو نکلتا ہے. اب اس کے ویسٹیج کی جگہ نہیں ہے، کدھر جائے وہ کدھر جائے. یہ ایسے چھوٹے مسائل ہیں بھٹی صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں، جو کہ ایک ہیوج شکل استعمال کرے اور آنے والے وقت میں یہ ہمارے لیے اتنا مسائل پیدا کریں گے. ہم ان کو حل کرنا چاہیں گے، ہمارے سے حل نہیں ہوں گے. ایسے بہت چھوٹے مسئلے ہیں جو لوگ حل کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. میری رائے میں یا میری ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ اس کو اتنا ایزی کیا جائے تاکہ ہر بندہ ایزیلی کرے. پھر ہمارے علاقے میں جس طرح آپ مسائل کے پوچھ رہے ہیں، ہمارے علاقے میں پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بھرمار ہے. ہمارے ڈاکٹر بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں ایک نرسری بنی ہوئی ہے، کیا نام ہے، ڈسپینسری بنی ہوئی ہے، کنٹونمنٹ بورڈ نے بنائی ہے. وہ ایک گلی میں جا کے بنی ہوئی ہے، اور وہ چند لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ڈسپینسری کنٹونمنٹ نے فعال کی ہے. ابھی آفیسر کو تو نہیں پتا یہ کام کاری ہے نہیں کاری، لیکن اہل علاقہ کو پتا ہے یار کہ یہ ڈسپینسری کسی کام کی نہیں ہے. وہ چند ایک علاقہ 2 گلیاں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. وہی اگر ڈسپینسری کسی مین چوک چوراہے میں ہو تاکہ لوگوں کو اس کی فیسلٹی ملے، ایڈورٹائزمنٹ کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ چیز ہے آپ لوگوں کے لیے فائدے کے لیے ہے. اب الحمدللہ پھر میں آپ کو آپ کہیں گے بار راجب شاہ صاحب کا ذکر کریں، لیکن جو بندہ کام کر رہا ہے اس کا ذکر کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا. بھی جو ہماری ڈیری میں ڈسپینسری ہے اس کو زچا بچا میں انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 مہینوں میں اس کو ہم دیکھیں گے فعال ہو جائے گی اور کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. اس طرح کے ہمارے بہت سارے بے تحاشا مسائل ہیں. اچھا، ایک چیز دیکھنے میں آتا ہے کینٹ بورڈ میں واٹر سپلائی کا سسٹم بہت خراب ہے، کیونکہ کینٹ بورڈ کے ایسے علاقے گنجان آباد علاقے ہیں، آبادی زیادہ ہونے کے زیر زمین پانی کم ہو چکا ہے، واٹر سپلائی کا نظام کوئی فعال نہیں ہے. دوسری طرف تجاوزات کے حوالے سے دیکھا جائے، تجاوزات کی بھرمار ہے، ٹریفک بلاک ایشو بنا، گنجان آباد علاقے ہیں. اس کے بعد اگر آپ دوسری طرف آئیں تو گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ، گلیاں ٹوٹی ہیں، وہ ترقیاتی کام نہیں ہے. ابھی PTI کی گورنمنٹ نے پچھلے سال کچھ کام کروائے ہیں کچھ گلی محلوں میں، آپ کی بڑی خدمات ہیں، کئی دفعہ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کام کروا رہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کینٹ بورڈ کو کیا توجہ دینی چاہیے ادھر؟ میں پہلے آپ کو 3 سوال آپ نے مجھ سے کیے. پہلے سوال کا میں یہ جواب دیتا ہوں. الحمدللہ میں یہ فخر سے بھٹی صاحب آپ کے توسط سے بات کر رہا ہوں، کینٹ بورڈ میں جتنی وارڈ 7 میں ہمارے کام ترقیاتی کام ہوئے ہیں 20 وارڈوں میں اتنے کام نہیں ہوئے. اور میں انتہائی مشکور ہوں رائب شارہ صاحب کا جنہوں نے ہمیں فنڈ دیا. اور ہم نے تقریباً جو مین جس طرح ٹالیموری چوک سے، آپ کو پتہ ہے ٹالیموری چوک ایک ایسا ہمارا مرکز تھا جہاں پانی ہوتی تھی، سیلاب کا منظر پیش کرتا تھا. اور یہ پچھلے رمضان میں الحمدللہ مجھے رائب شاہ صاحب نے اور عامر کیانی صاحب نے وہ فنڈ دیے ہیں. وہ میں نے ٹالیموری چوک سے لے کے غوثیہ چوک سے لے کے ٹالیموری چوک تک ایک سائڈ پہ پیپ لگائے ہیں. اور میں یہ فخر محسوس کرتا ہوں، یہ واحد ایسی اسکیم ہے جہاں ہم نے وہاں پائپ لائن بچھائی اور ساتھ ساتھ ہم نے پودے بھی لگائے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2-4 سال میں کہیں وہاں سے گزرتا ہوں، پودوں کو نگرانی کرتا رہتا ہوں. اور تقریباً ہم دکاندار کو اس کو کہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے اس پودے کی دیکھ بھال کرنا. اب وہ بڑے ہو رہے ہیں. اسی طرح گلی محلوں میں کچھ ایسے علاقے تھے، آپ کو پتہ ہوگا غوثیہ چوک سے آگے جائیں تو وہ راجہ اکرم کالونی سے ایک نئی ہم نے گلی نکالی تھی، اس کو وہ بڑی پرابلم تھی، وہ بھی راجہ شاہ صاحب کے توسط سے ہم نے وہ گلی نکالی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے بے تحاشا کام کرائے ہیں الحمدللہ. اور مجھے فخر ہے کہ ہم نے جتنے بھی علاقے کے مسائل ہم سے حل ہو سکتے تھے جو ہماری پاور میں آتے تھے، بہت بڑے تو ہم ہیں نہیں، چھوٹے لیول کے بندے، لیکن الحمدللہ ہم نے کافی حد تک کیا ہے. پھر آپ آ جائیں، ابھی آپ نے جو کہا ہے تجاوزات پہ آ جائیں. تجاوزات کیسے ہے سر کہ
وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، لیگلائز کرنا چاہتے ہیں. جب آپ لیگل راستے میں نہیں آپ چل سکیں گے تو پھر لوگ ان لیگل پہ چلے جائیں گے. پھر اس طرح ہے کہ یہاں تجاوزات کا جو مسئلہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ کوشش کرتے ہیں، کنٹرول والے آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، وہ تجاوزات جتنے بھی ریڈی والے غائب ہو جاتے ہیں. وہ نہیں، ان کو کیسے اطلاع ملتی ہے؟ کینٹ بورڈ کے لوگ ملے ہوئے ہیں یا کوئی کال آتی ہے، کوئی ایسا جن ہے جب کینٹ بورڈ کا ٹرک نکلتا ہے تجاوزات اٹھانے کے لیے پتہ لگ جاتا ہے؟ کئی دفعہ تو ہم نے یہ بھی سنا ہے 2-4 ہزار 5 ہزار فی ریڈی سے منتھلی بھی لی جاتی ہے. جو نہیں دیتے یہ آپریشن ان کی حد تک محدود رہتا ہے، صرف ایک ڈونس دھمکی کے لیے آپریشن ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کیونکہ سیاسی ورکر ہیں، بڑے چھوٹے لیول سے سیاست شروع کی، اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی، تو کیا سمجھتے ہیں آپ، کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں بھی معاملات چلتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ معاشرے میں ایسا ہوتا ہی ہے نا. ہوتا ہے، لیکن میں اب اپنی آنکھوں میں نے کچھ دیکھا نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. دال میں کالا ہے. ہم یقین مانے، ہم کئی دفعہ خود ان ریڈیو والوں کو کہتے ہیں اللہ کے بندے آپ اس طرح کریں کہ ریڈی پیچھے کر لیں. اور میں آپ اکثر دیکھیں، میں وہاں لوگ مجھے جب دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ ہے یار یہ بحث کرے گا، ہمارے پاس اتنی پاور ہے نہیں ہے. ہم بھی بعض دفعہ نہیں بہت دفعہ شکایتیں کر چکے ہیں کہ وہ، لیکن یہ سسٹم ایک ایسا بن چکا ہے نا بھٹ صاحب، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم لوگ سیدھی طرف نہیں جا رہے، الٹی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم سیدھی طرف چلیں تو ہمارا ٹریک بنے گا جو 2 سالوں میں 3 سالوں میں جا کے ٹھیک ہو جائے گا. آہستہ سے بنیاد، بیسکلی ہم نے کسی چیز کی بنیاد رکھی ہی نہیں ہے ابھی تک نا. ابھی ریڈی والوں کو اگر کچھ ایسی جگہ دی جائے جہاں ان کو مطلب ہے پچھلے دنوں ماڈرن بازار جیسے 22 نمبر ماڈرن بازار بنا ہوا ہے، اگر چکلالہ کینٹ بھی اس طرح کے ماڈرن بازار بنائے اور کافی جگہ بھی موجود ہے ان کے پاس، تو اس سے یہ تجاوزات کم نہیں ہو کافی حد تک ختم ہو سکتی ہے. کافی میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ختم ہو سکتی ہے. کام کوئی بھی ہے دیکھیں نا جی، کام کرنے کے لیے نیت اور اہلیت چاہیے ہوتی ہے. ایک بندے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، دوسرا اہلیت ہونی چاہیے. اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر کام پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. بس اصل میں ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہیں. میں سمجھتا ہوں جو کینٹونمنٹ بورڈ میں آپ جائیں تو بندے کی اتنی رش لگی ہوتی ہے، وہ وہاں سے پبلک ڈیلنگ سے فارغ ہوں گے تو نیچے جا کے عوام تک دیکھیں گے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، جب آپ نے کہا کہ کوڑا کرکٹ کا مسئلہ ہے، ابھی کوڑا کرکٹ آپ مجھے بتائیں کہ کوڑا کرکٹ کدھر جائے، کہاں لوگ پھینکے؟ یا تو ایک چیز ہونا کہ یہ آپ نے اسپیئر کی ہوئی ہے جگہ، جی یہاں کوڑا کرکٹ آئے گا گاڑیوں اٹھا کے. آپ راولپنڈی کی یونین کونسلوں میں جائیں، مختلف یونین کونسل ہیں، وہاں پہ ڈبے لگے ہیں. راولپنڈی RWMC والے وہاں سے کوڑا کلیکٹ کرتے ہیں، پھر ان کا ایک سسٹم ہے، وہاں سے ہو کے وہ جاتا ہے. تو کینٹ بورڈ بھی ایک ادارہ ہے، تو یہاں پہ ایسا کوئی نظام فعال نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کرنا چاہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن ابھی کرے کون، اس کو بتائے کون، کیسے کیا جائے؟ یہ سارا ایک نیٹ ورک بنانا پڑتا ہے، اس میں ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے. دیکھیں آپ نے جس طرح خود ہی بتایا ہے کہ انہوں نے میونسپل کارپوریشن انہوں نے ڈبے رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو باقاعدہ وہ اس میں ڈالتے ہیں، ان کی گاڑیاں آتی ہیں لے جاتی ہیں. ہمارے پاس وہ کینٹ کا ایک ڈیم کرنے کا ایک سسٹم ہے، انہوں نے وہاں سے وہاں ڈیم ہوتا ہے، وہ کنٹونمنٹ ملازمین وہاں سے لے کے جاتے ہیں. ابھی ریڈی میں یا وہ رکشے میں وہ کتنا سارا مال لے کے جائیں گے؟ نہیں جا سکتا. جو ان کے پاس عملے کی کمی ہے خدا جانتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے. میرے خیال میں اگر اس کے متعلق سوچا جائے اور کیا جائے تو یہ کام ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے اور کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے. اچھا، دوسری طرف ایک چیز دیکھی جائے، کینٹ میں جو پانی کا نظام کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، واٹر سپلائی کا نظام فعال نہیں ہے، فلٹریشن پلانٹ موجود نہیں سرکاری سطح پہ. جو فلٹریشن پلانٹ ہیں کینٹ کے دودھ میں وہ دیکھیں عرصہ دراز سے بند ہے، فعال نہیں ہے. ڈخانہ چوک ڈسپینسری کے باہر ہے، علف شاہ والے قبرستان کے پاس چلے جائیں اور چلے جائیں بکرا منڈی، ادھر بنے ہیں، بہت خوبصورت بنے ہیں، لاکھوں روپے کا خرچہ بھی ہوا لیکن فعال نہیں ہو سکے. کیا وجہ فعال نہ ہونے کی؟ بٹ صاحب اس میں نے بڑا ورک کیا ہے، میں نے بڑی کوشش بھی کی ہے. ابھی آپ نے جو مثالیں دی ہیں میں آپ کو اپنے علاقے میں دیتا ہوں کہ راجہ اکرم کالونی کی بیک سائڈ پہ ہمارا فلٹر پلانٹ بنا ہے، اور ایک جاورے میں ہمارا فلٹر پلانٹ بنا ہوا ہے، ایک ٹلگوری میں بنا ہوا ہے. آپ میں کیا بتاؤں کہ خون کے جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ بن گئے ہیں اور میں نے فعال کیا، ایک دن بھی نہیں چلے. وہ ایک تو نا ایک دن اتنا خرچہ بھی، ان کا بجٹ اگر چیک کیا جائے کہ اس بلڈنگ کو بنانے میں کتنا خرچہ ہوا ہے، اس کو ٹینکی لگانے میں کتنا خرچہ ہوا ہے، اس کو بورنگ کرانے میں کتنا خرچہ ہوا ہے، اور اس سے مفید ایک دن بھی نہیں چلا، تو اس کا آپ کو فائدہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو فلٹر پلانٹ بنے ہیں کہ تقریباً 5 سال ہو گئے بنے ہوئے ہیں، اور 5 سال میں کسی نے آ کے دیکھا ہی نہیں ہے اگر یہ بلڈنگ بنی ہے تو کیوں بنی ہوئی ہے. اور وہاں آپ ان کا نظام دیکھیں، وہاں اس جگہ کا نظام دیکھیں، آپ کو نشیوں کی مجگاہ بن چکے ہیں، کھنڈرات نظر آ رہے ہیں. وہ ابھی کون ان کا کرے، کیسے کیا جائے؟ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سویلین کا ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم جو سویلین ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک ستیلے سٹیپس جو ہے نا وہ ہم ایسا گزارا کر رہے ہیں. کینٹ بورڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ایک ستیلے مہا جیسا سلوک ہوتا ہے.
ابھی دیکھیں میں آپ کو کہوں اگر آپ جا کے وہ وزٹ کریں آپ خود پریشان ہو جائیں گے یار اتنا پیسہ گورنمنٹ کا ضائع ہوا ہے اور پانی کی ایک بوند آج تک بندہ وہاں سے کوئی نہیں پی سکا. یہ ظلم کی انتہا ہے. اور میری آپ کے مطلب چینل سے توسط سے یہ میں گزارش کرتا ہوں حکام اعلیٰ سے کہ برائے کرم ان کو فعال کیا جائے. اور میرے خیال میں جو میکسیمم خرچہ تھا وہ ہو چکا ہے. اب منیمم خرچہ کریں تو اس علاقے کی کافی ساری آبادی اس سے مستفید ہو سکتی ہے اور فلٹر پانی صاف پانی لوگوں کو مل سکتا ہے. جی ناظرین پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد راجہ خطیب بن رحمان صاحب سے امن کمیٹی کے حوالے سے بھی پوچھیں گے اور کینٹ بورڈ کے مسائل کے حوالے سے بھی پوچھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ پروگرام سے پہلے راجہ صاحب سے بات ہو رہی تھی کینٹ بورڈ میں فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے تجاوزات کے حوالے سے. سب سے بڑا مسئلہ کینٹ بورڈ میں جو اس ٹائم جا رہا ہے وہ ہے ابھی آنے والے وقت میں ایک فقدان پیدا ہونے والا ہے. وہ تعلیمی فقدان ہے. وہ جس وجہ وہ یہ ہے کہ کینٹ بورڈ سے نجی تعلیمی اداروں کو باہر کیا جا رہا ہے. باہر کرنے کی وجہ سے سرکاری اسکول کینٹ بورڈ میں نہ ہونے کے مطابق 2-4 اسکول کام کر رہے ہیں. ضلعی گورنمنٹ کے تو اسکول نہ ہونے کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ کے 4-5 اسکول ہیں. اگر تعلیمی اداروں کو کینٹ بورڈ سے باہر نکالا جاتا ہے تو والدین کے لیے کیا مشکلات ہوں گی اور یہ اس کے لیے کیا کام کر رہا ہے. صاحب تعلیمی بحران آ رہا ہے کینٹ بورڈز میں. عام گلی محلوں میں اسکول موجود تھے جہاں پہ والدین بآسانی بچوں کو چھوڑ کے آتے تھے لے آتے تھے. آج کل پیٹرول مہنگا ہے, مہنگائی کا دور جا رہا ہے, پک اینڈ ڈراپ بہت مہنگی ہے, تعلیم کا معیار نہیں ہے, تعلیم مہنگی بہت ہے. اور کیا سمجھتے ہیں اگر یہ تعلیمی ادارے کینٹ بورڈ سے نکل گئے چلے گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی فقدان اور تعلیم کیا سادی نہیں آ جائے گی؟ دیکھیں بڑی صاحب میں جس اسکول میں پڑھا ہوں یا میرے جو بڑے پڑھے ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے جب ہمارے بڑے پڑھے ہیں اس وقت بھی اسکول اتنے ہی تھے. اب جب کہ آبادی 50 گنا میرے خیال میں زیادہ ہو چکی ہے اب بھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول اتنے ہی ہیں. پھر آپ دیکھیں ہمارے علاقے کی بدقسمتی یا ہمارے اس کینٹ کی بدقسمتی دیکھیں کہ اگر آپ کسی ایف جی اسکول میں ایڈمیشن لینے جائیں سٹیزن کو وہاں سے ایڈمیشن نہیں ملتا. کوٹا نہیں ہے, کوٹا نہیں ہے کیونکہ وہ آرمی کے اپنے ریلیٹڈ ادارے ہیں. وہ آرمی ظاہر ہے وہ اپنے کو فیسلٹائز کرتی ہے. پھر بھی میں اگر آپ کبھی آپ کا اتفاق ہو ایف جی اسکول کا وزٹ کرنے کے لیے جہاں 50 بچہ ہونا چاہیے وہاں 75 80 85 بچے کلاس روم میں بیٹھے ہیں. پھر آ جائے پرائیویٹ سیکٹر میں. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ آج یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے اچھی تعلیم حاصل کرے. آپ جب پڑھتے تھے تو آپ کا اور جب میں پڑھتا تھا ہم نے پڑھا ہے تو اب جب اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو ہم کوشش کریں گے لا محالہ ان کو اچھی ایجوکیشن ملے. پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کا کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو فیس لے رہے ہیں اس میں تعلیم اچھی دے رہے ہیں. اس میں بہت اچھے ادارے بھی ہیں جن کے نام بھی اچھے ہیں. ایس ایل ایس ہو گیا, بیکن ہاؤس ہو گیا اور ماشاءاللہ کافی ادارے ایسے ہیں جو لوگ معیاری تعلیم دے رہے ہیں. اس میں یہ ہے جن لوگوں کو گورنمنٹ کا ادارہ ہے ہمارے پاس تو بہت بڑا فقدان ہے. ادارے بہت کم ہے ہمارے پاس گورنمنٹ 4-5 اسکول وہ بھی آپ 30-35 سال پیچھے چلے جائیں 40 سال پیچھے چلے جائیں جو 40 سال پہلے جو بنے ہوئے تھے ادارے کوئی ادارے ہیں. اس کے بعد آج ان تک کوئی گورنمنٹ کا اسکول ادھر نہیں بنا. کوئی گورنمنٹ کا ایسا ادارہ نہیں بنا جو کہ ایجوکیشن کی طرف سوچے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں یہ ہمارے اس معاشرے کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. ہو کہ وہ پیسے لے رہے ہیں لیکن معیاری تعلیم بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اگر یہ کینٹ بورڈ سے باہر نکالے جاتے ہیں والدین, چونکہ آپ سیاسی دفتر ہے, آپ نے انصاف ہاؤس کے نام سے ایک دفتر بنایا ہوا ہے, تو لوگ آتے ہیں سیاسی لوگوں کے پاس آتے ہیں امداد کے لیے آتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو والدین آتے ہیں ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, کس طرح ان کو روکا جائے, اور آپ لوگ کیا اس میں کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بڑی صاحب اللہ نہ کرے اگر یہ کام امپلیمنٹ ہو گیا اور یہ ادارے باہر نکال دیے جائیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. جو لوگ پہلے ہی آلریڈی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, مہنگائی کا آپ کو پتہ ہے کتنا دور ہو رہا ہے, اور جو لوگ پہلے یہاں افورڈ کر رہے ہیں جب آپ کے بچے کو ایک وہ کینٹ سے باہر لے کے جاتے ہیں افورڈ کریں آپ 20-25 کلومیٹر بچے کی ڈرائیو پہ جائیں گے, آنا جانا بچے کی ذہنی کو کشکار ہو جائے گا, پہ خرچہ ہوگا اتنی اسکول ٹرانسپورٹیشن پہ خرچہ ہوگا, بچے کی ذہنی اذیت کا جو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو اتنے بھی لوگ یہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ اگر ابھی فل فور اگر 50 بچے ہمارے اسکول میں جا رہے ہیں اس وقت پھر 5 یا 10 پہ ریشو پہ آ جائیں گے, لوگ افورڈ نہیں, تعلیم کا فقدان آ جائے گا, بالکل آ جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کافی لوگ آتے ہیں ہمارے سے ڈسکس کرتے ہیں, ہم لوگ سوچ رہے ہیں اپنے ذرائع سے اپنے افسران بالا کو اپنے ایم پی ایز کو اپنے ایم این کو بتا رہے ہیں, لیکن یہاں مسائل کا گاڑا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ چھوٹے بہت بڑے مسائل ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے یہ کہ ان اداروں کو
جاری رہنے دیا جائے اور ان کو فعال کیا جائے, ان کا چیک اینڈ بیلنس کیا جائے. تو اگر یہ ختم کر دیا جائے گا تو بہت بڑے جو نا فقدان کا شکار. اچھا راجہ صاحب, دوسری طرف اگر ہم آئیں تو آپ ضلعی امن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, اس میں آپ کیا کیا خدمات ادا کر رہے ہیں؟ آج کل ایک ایشو بہت زیادہ عام ہے, چونکہ آپ امن کمیٹی کے ممبر ہونے کے ناطے پولیس سے زیادہ اٹیچمنٹ رہتی ہے, عوامی نمائندے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کل بچوں کے اغوا کاری کا سسٹم سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے, اس میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے علاقے میں الحمدللہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, اور جو سوشل میڈیا تک یہاں تک وہ چل رہا ہے, ٹرینڈ چل رہا ہے, ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں جو پولیس ہے وہ بہت اچھا جو ہے نا رول ادا کر رہی ہے. آپ رات کو گزرے, 2 بجے گزرے, 1 بجے گزرے, آپ کو پولیس وین ہمارے علاقے میں نظر آئے گی. اور جیسے کہ خان صاحب نے ایک ویژن لے کے آئے تھے, پولیس کو جو ہے نا دوست پولیس بنایا ہے, اس میں انہوں نے ایک ایسے آفس بنا دیے ہیں, جا کے آپ پولیس والوں سے بات نہیں کریں, جا کے کمپیوٹر میں اپنی اپلیکیشن دیں, آپ کریں وہ. تو الحمدللہ وہ کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جتنے ان کے پاس مسائل ہیں, میں سمجھ رہا ہوں بھٹی صاحب کہ اپنے مسائل سے زیادہ وہ قوم کی پولیس کام کر رہی ہے. اچھا, یہ ایک چیز بتائیں کہ منشیات آج کل بہت عام ہے, آئس کا نشہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے, چوری ڈکیتی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے, مہنگائی کی وجہ سے ہے کیا, پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ معاشرے میں دیکھیں جی, جب بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, جب کسی کو کسی کا حق نہیں ملتا نا, تو وہ پھر بندہ ناجائز کی طرف سوچتا ہے. یہاں ہمارے لوگ, میں بتاؤں ہمارے معاشرے میں کیا سسٹم ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں راتوں رات امیر بن جاؤں, کسی طرح اربپتی بن جاؤں. حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹرگل کا نام ہے, آہستہ آہستہ آہستہ, سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس جیسے کہتے ہیں, جو آہستہ آہستہ ہوتا ہے. یہ لوگ جو کچا دماغ کے لوگ ہوتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کسی کے پاس گاڑی, اچھی گاڑی ہے, یا کسی کے پاس اچھی بائک ہے, اچھا گھر ہے, تو وہ اس کی خواہش کرتے ہیں, تو پھر وہ ناجائز طریقے سے وہ اپنی یہ خواہشات پوری کرنے کا سوچتے ہیں. حالانکہ یہ پوری ہوتی نہیں ہے. اس میں کتنے آپ نے گھر, کتنے خاندان آپ نے تباہ کرنے, کتنے کریں گھر تباہ کرنے, اپنا فیوچر تباہ کرنا ہے, معاشرے کو تباہ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے ذہن کے مطابق جو لوگ جو ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں وہ ان کاموں پہ جاتے ہیں, اور جو ذہن کے پکے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ منزل جو ہے آسانی سے نہیں ملتی, مشکل سے ملتی ہے, دیر سے ملتی ہے, وہ اپنی اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو بالکل جو ہے اپنا 500 کی دیہڑی لگاتے ہیں اور اپنے بچوں کو پا رہے ہیں, وہ کیوں نہیں جاتے؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ سیدھا راستہ یہ ہے. کہ دیکھیں جو بھی بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. تو میرے خیال میں اگر اویئرنیس پیدا کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے, کچھ ایسے سسٹم بنایا جائے, مختلف قسم کے پروگرام کی جائیں اسکولوں میں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے آپ نے تعلیم کا بتایا نا, جہاں باہر کے آپ جائیں نا لوگ ملکوں میں, تو وہاں بچے کو جب سگنل کراس کرنا تو وہ شروع میں سکھا دیتے ہیں, پہلی کلاس میں سکھا دیتے ہیں کہ آپ بیٹا ایسے کراس کرنا ہے. ہمارا یہ کہ ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں بچے کو, لیکن اخلاقیات نہیں سکھا رہے. آپ کسی ایک چوراہے میں کھڑے ہو جائیں, آپ دیکھیں گے کوئی کسی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ راستہ دینا ایک صدقہ جاری ہے. جو بندہ راستہ دیتا ہے اس کو تو صدقہ ہے, ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. لیکن ہماری قوم اتنی جلدی میں ہے, کوئی بندہ کسی کے لیے ایک منٹ رکنے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ ہمارا اسلامیات کا چیپٹر ہوتا ہے سکولز میں, انگلش کا چیپٹر ہوتا ہے, میتھ کا ہوتا ہے, اسی طرح ایک اخلاقیات کا بھی چیپٹر ایک پورا پیریڈ ہونا چاہیے. اور آپ جو سینئر بندے جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں, کسی بھی محکمے سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں, ان کو یہ پیریڈ دینا چاہیے, وہ ان کو سکھائیں, پورے معاشرے کا وہ بتائیں کہ ان معاملات کو آپ چلائیں, ان کو سکھائیں, تاکہ بچے کو جو ہم جو ہے نا ایجوکیشن دے رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو اخلاقیات دیں, تاکہ آنے والا وقت جو آخر 10 سالوں میں 15 سالوں میں آنے والا جو فیوچر ہے وہ ہمارا بچوں کو روشن ہو. اچھا راجہ صاحب, جیسے آپ نے بات کی اخلاقیات کی, یا دوسری اس طرح آپ آج کل بہت عام ہو چکی ہے چوری ڈکیتی, لوگوں کے خواتین بار محفوظ نہیں ہیں, کوئی چلنے والا بندہ محفوظ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ یہ غربت ہے یا کوئی اور اس کے پیچھے وجوہات ہے؟ لیکن بھٹی صاحب غربت تو ہے ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, غربت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ غریب بندہ کبھی بھی جرم نہیں کرے گا. جو عزت دار بندہ جتنا بھی زیادہ غریب ہوگا اتنا ہی وہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھے گا. عزت سب کی ہوتی ہے, لیکن غریب بندہ اپنے آپ کو زیادہ عزت دار سمجھتا ہے. غریب بندہ کبھی بھی نہیں کرے گا. میں نے آپ کو بتایا, جیسے عرض کیا آپ سے, کہ یہ لوگ جو دماغ کے کچے ہوتے ہیں نا, جو جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں, جو پھر جس طرح آپ نے شارٹ کٹ کے چکر میں جس طرح یہ نشئی لوگ ہوتے ہیں, جب ان کے پاس نشے کی نہیں ہوتی چیز وہ پھر ویسے کام کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسا چاند ایک ہوئے ہوں گے, میں بالکل ڈینائی نہیں کر رہا کہ ہم بالکل صاحب ہیں, لیکن چاند ایک ہوئے ہوں گے. باقی ادروائز ہمارے لوکل بندے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں.
ہمارے میں الحمدللہ معاشرے میں بہت ساری جہاں میں نے آپ کو بتائی ہیں غلط چیزیں بھی بتائی ہیں وہاں اچھائیاں بھی ہیں. جب کوئی ہمارے علاقے میں آپ دیکھیں کوئی بندہ کسی سے لڑ رہا ہو تو سارے اکٹھے ہو رہتے ہیں, کوئی زیادتی کر رہا ہو تو اس کو پکڑتے نہیں زیادتی کرو. اس طرح سیم کوئی بندہ ایسا کوئی آتا ہے پرس چھیننے والا تو لوگ وہاں بازار کے نکل آتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں اس کو. تو اس طرح اگر پوری معاشرے میں یہ چیز پیدا کی جائے, پولیس والوں کی طرف فعال کی جائے, بڑے بڑے لوگوں سے یہ جو بڑے بڑے آفیسر ہیں ان سے یہ کیا جائے کہ معاشرے والے لوگوں کو یہ کہیں کہ جب کوئی ایسا ہو تو وہ میدان میں آئیں, اپنی گواہی دیں, تو گواہی کا سسٹم آسان کیا جائے. کیونکہ گواہی کا سسٹم اگر آسان ہوگا, جب بھی کوئی کرائم ہو رہا ہوگا مجھے پتا ہوگا کہ اس کو روکنے کے لیے مدد کارآمد ہوگا. اگر مجھے پھر جب میں گواہی دینے جاؤں مجھے پھر ایک شیلڈ دی جائے, تحفظ کا احساس بھی ہونا چاہیے. مجھے ایک آنر کے طور پہ ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ یار اس بندے نے اس کارروائی میں حصہ ڈالا اور آ کے اس نے گواہی دی ہے, اس میں آپ آنر کریں گے اس بندے کرائم روکنے کے لیے معاونت کرنی چاہیے. معاونت ثابت ہوگی, میں یہ سمجھ رہا ہوں. اچھا ایک چیز اگر آئیں, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, جس طرح آپ نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا تو بڑے چھوٹے لیول سے آ کے بڑے مسائل سے نکلے ہیں, آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی, آپ کو ایک اہم ذمہ داری جس میں آپ یتیم بچوں کی کفالت کے ساتھ تعلیم, تدریس, درس, دینی تعلیم ہر قسم کا وہ کر رہے ہیں, تو کبھی کیا محسوس ہوتا ہے ان کی خدمت کر کے؟ دیکھیں جی, جس طرح اللہ پاک نے اپنے نماز میں سکون رکھا ہے, تلاوت میں سکون رکھا ہے, اس طرح آپ یقین مانیں کہ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں اس میں بھی اتنا ہی سکون ہے. اور اصل زندگی جو ہے نا انسانیت ہے. بعد میں بندہ آ کے مسلمان ہے, کرسچین ہے, یہودی ہے, کچھ بھی ہے, وہ بعد میں مذہب بعد میں, انسان ہونا انسانیت کا رشتہ سب سے پہلے ہے. اور ہمارے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا ہے, آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انصاف اس کے نام سے ہمارے پاس ایک دفتر ہے, تو ہمارے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا ہے, یہ نہیں کہ ہر بندے کی ہم پوری اس کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جب ہم اچھے لفاظ سے بولتے ہیں, اس کو تسلی دیتے ہیں, اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, تو وہ بندہ خوش ہو کے جاتا ہے. اس کو ہمدردی لیتے ہیں, اس سے ہمدردی دیتے ہیں, توجہ دیتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں آپ کے دل کا اتنا سکون آتا ہے جتنی نماز پڑھنے میں ہے اور جتنا ہی ہے. اور یہ جو خدمت خلق کا کام ہے یہ نبیوں اور ولیوں کا کام ہے, عام بندے کے بس کا یہ کام بھی نہیں ہے. تو کیا میسیج اپنی پبلک کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کے کارکنان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, اور اپنی عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ بس جی میں اپنی طرف سے تمام عوام سے یہ التجا کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ صبر اپنے آپ میں برداشت کا مادہ پیدا کریں, اور جہاں بھی آپ کو کرائم نظر آتا ہے تو آپ ولنگ طور پہ آگے آئیں, اس کو روکیں. آپ کو دیکھ کے کتنے بندے اور بھی اس کو روکیں گے, اور برداشت کا معاہدہ کریں اور دوسروں کو آگے دیں, موقع دیں آگے نکلنے کا. جب آپ کے ٹریفک میں جب کوئی معاملہ ہے تو دوسرے کو راستہ دیں آپ نکلنے کا. دوسروں کو اتنا بھی آپ خیال رکھیں گے, اللہ پاک اتنا آپ کا خیال رکھے گا. جی ناظرین, جیسا کہ ہمارے ساتھ ماڈرن اسکول سسٹم پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو ادارہ کام کر رہا ہے اس کے چیئرمین راولپنڈی راجہ خطیب الرحمان صاحب موجود تھے, امن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. آپ نے علاقائی مسائل سے لے کر یتیم بچوں کی حفاظت تک کا ایک ذمہ اپنے ساتھ لیا ہوا ہے, اور اپنے ہمارے پروگرام میں بڑی اچھی انفارمیشن والی باتیں کی. آج تک کے پروگرام میں اتنا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مسئلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.